بیانر بازی سے، فوٹوگرافی سے اور کٹ آؤٹ سے اپنے آپ کو دور رکھو. نہیں تو عید مبارک کے اپنا بیانر لگا رہے ہو آپ، اپنا ٹوپی پہن کے. دولہے کی ٹوپی نہیں آتی، وہ دولہے کی ٹوپی پہن رہا، کوئی امامہ بن رہا، کوئی چشمہ لگا رہا، کوئی اپنا ہاتھ کر رہا، کوئی اپنا پنجہ بتا رہا. سب اپنے اپنے الگ الگ اسٹائل کے عید مبارک عید مبارک عید مبارک. تو بھائیو یہ عید مبارک ہے، لیکن جو فوٹو لگا رہے، کٹ آؤٹ لگا رہے، ان کو پتہ نہیں کہ یہ عید مبارک بول رہے کہ جہنم مبارک بول رہے اپنے لیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں تو اکثر کہتا ہوں یہ فوٹوگرافی، کون سی فوٹوگرافی؟ تصویر والی، کٹ آؤٹ والی، بینر والی، چھپائی والی، یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. جو حرکت نہ کرے، یہ تھوڑے سے مسائل ہم سمجھ لیں. اس لیے کٹ آؤٹ سے اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے دوستوں کو بھی کیا کرے؟ دور رکھے کہ نہیں بھائی یہ گناہ کے کام ہے، اس میں اپنے کو نہیں پڑنا ہے. یہ سیاست نہیں کر، جو سیاست کرنے کا وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنے کا وہ کرتے. بینر بازی کی سیاست ہو رہی ہے ہمارے پاس میں. ایک نیتا کا فوٹو لگ گیا، اس کے نیچے کاریہ کرتا کو فوٹو لگ گیا. ارے بھائی نیتا بناؤ اپنے آپ کو، کاریہ کرتا کب تک رہیں گے؟ اپنے آپ کو نیتا بناؤ. اور عید مبارک عید مبارک، کچھ ہر چوک میں لگے ہوئے عید مبارک کے بینر، اور عید مبارک لکھا جا رہا ہے، اس کے اوپر لوگوں کو عید مبارک دی جا رہی ہے. عید مبارک، فرشتے بولتے تمہیں جہنم مبارک. اس نے روزے نہیں رکھا، تراویح نہیں پڑھا، کچھ نہیں کیا، اور یہ لوگوں کو کیا دے رہا ہے؟ عید کی مبارکبادیاں دے رہا ہے. عید کے دن بھی بھائیوں زیادہ گلے ملانا، اس سے تھوڑا سا دور رکھو. یہ سنت نہیں ہے عید کی. مصافحہ کر لو، منہ سے دعائیں دے دو، زبانی کلمات بول دو، تقبل اللہ منا ومنک. اللہ آپ کے ہمارے رمضان کو قبول فرمائے، روزوں کو قبول فرمائے. بعض لوگ تو 3 مرتبہ گلے ملتے. کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ گلے ملتے، 3 مرتبہ. تو 10 لوگ بھی اگر 3 مرتبہ ملے تو کتنے ہو گئے؟ 3 داہے بولو نا 30. تو دل تو بولتا ہے ایسا یہ گلا کہیں تو میں اپنے رکھ کے آنا تھا، نہ تو ایک اسپیشل گلا ایسا بنانا تھا جو عید کے گلے ملنے کے لیے رہنا. کچھ لوگ تو راستہ بدل دیتے کہ گلے ملنا پڑیں گے بول کے، کہ نہ آپ یہ راستے سے نہیں، دوسرے راستے سے جائیں گے ہم. سلام مصافحہ کرو. عید کی کوئی مخصوص سنت نہیں ہے، یہ سنت عمل نہیں ہے. گلے ملنا عید کے دن، ایسے گلے ملنا سنت ہے، یہ مصافحے کی تکمیل ہے معانقہ، لیکن عید کے دن کا مخصوص عمل نہیں ہے یہ بات سمجھو. ارے بھائی سمجھ میں آ رہا؟ عید کے دن کا خصوصی عمل گلے ملنا نہیں ہے. عید کی مبارکبادی دو میں صحیح. اور عید کی مبارکبادی کا طریقہ یہی ہے کہ دعائیہ کلمات دو. کون سے کلمات؟ ہماری یہ عادت ہی ختم ہو گئی دعائیہ کلمات کی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہمیں ترغیب دیتے رہے کہ اپنی زبان کو دعائیں دینے کے عادی بناؤ. کوئی کام کر لیے جزاک اللہ خیرہ، کسی کو مسکراتا دیکھو اضحک اللہ سنک، کسی سے کچھ پوچھو الحمدللہ، کسی کو دیکھو ماشاءاللہ، کوئی چیز سامنے آ گئی سبحان اللہ، چڑھائی پر چڑھ رہے، اوپر جا رہے اونچائی کی طرف اللہ اکبر، نیچے اتر رہے سبحان اللہ. یہ کلمات عید کے دن بھی تقبل اللہ منا ومنک. اب اتنا لمبا، اب اپنی کم ٹائم بچے ہوا سیکھیں گے کیسا؟ تقبل اللہ منا ومنک نہیں آتا اردو میں بولو، اپنے گوران بھاشا میں، اپنا گلابی اردو میں، اللہ تمہیں ہمیں قبول فرمائے. بس ہو گئی بات. اللہ تم کو ہم کو بولو نا کیا فرمائے؟ قبول. اللہ نے قبول فرما لیے، میرے آپ کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہے. عید اچھے سے سیلیبریٹ کرو، عید اچھے سے مناؤ. عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرو بھائیو، صدقۃ الفطر ادا کرو. یہ غریبوں کو، یہ مستحقین کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا ہے. صدقۃ الفطر، جن کے پاس میں 5 چیزیں ہیں ان کے اوپر صدقۃ الفطر ہے. مطلب جو زکوٰۃ دے سکتا وہ صدقۃ الفطر اس کے لیے نکالنا واجب ہے. 5 چیزیں. کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں. نقدی اماؤنٹ، کیش، سونا چاندی، مال تجارت. کتنے ہو گئے؟ ارے بولو نا کتنے ہو گئے؟ نقدی، کیش، سونا چاندی اور سامان تجارت، یعنی ایسی چیز جس کو ہم نے بیچنے کے لیے ہمارے پاس میں ہے.
چاہے وہ ہمارا بزنس ہو کہ نہ ہو، چاہے وہ ہمارا بزنس ہو یا نہ ہو، بیچنے کی نیت ہے ہماری کسی ایسی چیز کی، یہ اور اس کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان، ضرورت سے زائد سامان، کپڑے پڑے ہوئے سال میں ایک مرتبہ باری نہیں آ رہی، ضرورت سے زائد پڑے ہوئے، برتن پڑے ہوئے سال میں ایک مرتبہ بھی نوبت نہیں آ رہی، موبائل پڑا ہوا ہے استعمال کا نہیں ہے، ضرورت کے باہر ہے، وہ استعمال میں نہیں ہے، تو ایسی 5 چیزوں کا جو مالک ہے اور ان کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہو، کتنی؟ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہو، 25, 30, 35 ہزار روپیہ آج کے زمانے میں کچھ ہو رہے، ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ 1.25 کلو گیہوں، کتنا؟ بولو نا، تم بولیں گے تو یاد رہے گا، 1.25 کلو گیہوں یا کھجور، کھجور کتنی؟ اس کی ڈبل، کھجور کتنی؟ 1.25 کلو کی ڈبل یعنی 3.5 کلو، کشمش بھی اس کی ڈبل 3.5 کلو، گیہوں کے واسطے صرف 1.25 کلو گیہوں ہے، لیکن کھجور کے لیے گیہوں کا ڈبل، کشمش کے لیے گیہوں کا ڈبل، صدقۃ الفطر ایک آدمی کی جانب سے۔ عورت کے پاس میں زیورات ہے اتنے ہیں کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے، اس کی مقدار، اس کی رقم، تو وہ اپنا صدقہ فطر نکالے، اس کی اگر شوہر نکالنا چاہے تو اس سے اجازت لے کہ میں آپ کا صدقۃ الفطر نکال رہا ہوں، آپ کی اجازت ہے۔ نابالغ بچے جو ہے، کون سے؟ نابالغ بچے، چاہے وہ دودھ پیتا بچہ کیوں نہ ہو، ان کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر نکالنا باپ کی ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ باپ۔ لیکن بالغ جو بچے ہیں ان کی ذمہ داری باپ پر نہیں ہے، ہاں باپ نکال دے ان کی اجازت سے تو ادا ہو جائے گا، باپ نکال دے تو ادا ہو جائے۔ اچھا دینا کس کو ہے؟ جو غریب ہے، جن کو زکوٰۃ دے سکتے ان کو صدقہ فطر دے سکتے، لیکن کوشش کرو کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں دو۔ کس میں دو؟ رشتہ داروں میں دو۔ رشتہ داروں میں بانٹ دیے، پھر مدرسوں میں دو۔ کیسے مدرسے؟ میں پچھلے ہفتے سے عرض کر رہا ہوں، جنہوں نے 4 دیواری کھڑے کرے اور اندر کے قلعے میں کیا ہو رہا کچھ معلوم نہیں، اور نوٹوں کی مشین انہوں نے ڈال دی اور چھپائی نوٹوں کی چالو ہے، ایسی جگہ پر نہیں۔ بھائیو تھوڑا سا اپنے مال کو اب تھوڑا سا اچھی جگہ پر لگانے کی نیت کرو اور ارادے کرو، ہمارا مال اچھی جگہ پر لگے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک بوڑھی خاتون ہمارے اپنے محلے میں آتی، ابھی بھی آتی ہے، اتنی اچھی دعائیں اس کی، اللہ تمہاری نماز قبول کرو، اللہ تمہارے روزے قبول کرو، تو مجھے بہت اس کے اندر سے، میرے اندر سے فیلنگ آتی کہ میں اس کو دوں، تو وہ دور بھی رہی تو میں اس کا انتظار کرتے ہوئے اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہوں، وہ حالانکہ بہت دھیمی چال میں چلتی ہے، دھیمی رفتار میں۔ کل مجھے پتا چلا کہ وہ خاتون مٹکا چلاتی، مٹکا کھیلتی، کیا کرتی ہے بولو؟ مٹکے کے اکڑے لگاتی ہے، سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ کل مجھے پتا چلا، کل میں گیا تھا ہمارے اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں عیادت کے لیے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب وہ خاتون کیا کرتی؟ مٹکا لگاتی ہے۔ میں نے کہا سبحان تیری قدرت، یہ کیا بات ہے؟ کتنی ایسی عورتیں جن کو ہم صدقات دے رہے، خیرات دے رہے، وہ عورتیں، وہ لوگ بیاج سے پیسے تقسیم کر رہے ہیں۔ کس پر پیسے تقسیم کر رہے ہیں؟ بیاج سے تقسیم کر رہے ہیں۔ دیکھو نا آپ کے صدقہ خیرات کا کتنا اچھا استعمال ہو رہا ہے، پھر آپ کو مفتی صاحب برے لگتے کہ یار یہ بہت کڑو بول رہے۔ حقیقت یہی ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے صدقات، خیرات اور رقومات اور زکوٰۃ کے پیسوں سے شراب میں مست ہو رہے، شراب پی رہے۔ کتنے لوگوں نے اس کو نوٹ کی چھپائی کا ذریعہ بنایا ہے، بس مال آ رہا ہے اور آسان دھندا ہے، سب سے آسان دھندا بھیک منگا، بھیک مانگنا سب سے آسان دھندا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایسے شخص لائے جائیں گے، ایسی عورتیں، ایسے مرد جن کے ہاتھوں سے گوشت ٹپک رہا ہوگا، جھڑ رہا ہوگا، پوچھا جائے گا یہ لوگ کون؟ تو اعلان ہوگا قیامت کے میدان میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر ضرورتوں کے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پسارا کرتے تھے، اپنے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے۔ اس لیے مانگنے کی عادت مت ڈالو بھائیو،
نہ قرض مانگو نہ کسی سے مدد مانگو، حتی الامکان کوشش کرو کہ اپنے آپ کو دور رکھو۔ انتہائی مجبوری کی حالت ہے، اضطراری کیفیت ہے، اب کہیں سے میرا کوئی آپ کا کام نہیں بن رہا ہے، اس وقت میں احسن طریقے سے اپنا مانگ لو، ورنہ بات بات پر ہر ایک کو مانگنے کی عادت رہتی ہے کہ 50 روپے ہے کہ 100 روپے ہے کہ 10 روپے، کسی کو کچھ نہیں تو مفتی صاحب ہے کہ اتر کی بوٹل بولتی ہو۔ مانگنے کی عادت اچھی نہیں ہے، ہم دینے والے بنے۔ کیسے بنے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ نیچے والا لینے والا ہاتھ ہے، اوپر والا دینے والا ہاتھ ہے۔ اوپر والا ہاتھ بناؤ اپنے آپ کو۔ کون سا ہاتھ؟ اوپر والا ہاتھ۔ صدقۃ الفطر دو، اچھی جگہ پر اپنے مال کا استعمال کرو، رشتہ داروں کو رکھو، اور مسجدوں میں صدقۃ الفطر کی رقومات نہیں چلے گی، تعمیرات میں صدقۃ الفطر کی رقومات نہیں چلے گی۔ صدقۃ الفطر کی رقومات کا مالک بناؤ۔ کیا کرو؟ مالک بناؤ۔ کسی غریب سے کہو کہ آپ اس کے مالک ہیں، آپ کو اختیار ہے، جو کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ان کی عید کی خوشیاں ہو، یہ واجب ہے، واجب ہے۔ عید سے پہلے دو، بہت اچھی بات ہے۔ عید اور رمضان سے پہلے کوئی نکالتا ہے وہ بھی نکال سکتا ہے، عید کے بعد بھی نکالنا ہے، واجب ہے یہ واجب ہے۔ جب تک آپ اس کو ادا نہیں کریں گے اس وقت تک یہ آپ کے سر کے اوپر لٹکا ہوا رہے گا۔ یہ واجب کا گناہ ہے، اور واجب میں تاخیر کا گناہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ صدقۃ الفطر دو اپنی جانب سے، بیویاں ہیں، بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، جو میں نے مسائل بتلائے ابھی، اس اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کرنے کی کوشش کرو۔ پٹاخے بازی، ہلڑ بازی، گاڑیوں کو ایک ٹائر پہ اٹھانا، پیچھے کے ٹائر پہ اپنا گاڑی چلانا، اور گپے شپے مارنا، نعرے بازی کرنا، اور توپ پھوڑنا، اور پتہ نہیں اپنا عید کی خوشیوں میں ہم کیا کیا اپنے آپ کو آپے سے باہر کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں۔ گھومنے کے پلاننگ ہے عید کے بعد، گھومو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سیر و تفریح آپ کرو۔ یہ نہیں کہ اب فلم آ رہی ہمارے اپنے سلمان بھائی کی، کسی کا بھائی کسی کی جان، یہی ہے یہ ایسا۔ تو اب چلے گئے اپن بھیڑ میں، اورنگ آباد میں، پہلا شو اپن ماریں گے، بولے کیوں؟ تو پٹھان کو اپنے کامیاب کرے تھے، اس کی بھی اپنی اوپر ذمہ داری ہے، اس کو جیسا اپنے فلاپ نہیں ہوندی ہے، اس کو بھی نہیں فلاپ ہونے دے سکتے اپن۔ میاں بھائی کا سوال ہے نا۔ عید خراب مت کرو، رمضان خراب مت کرو، ورنہ رمضان کا پہلا دن آیا اور یہ اپنا پکچر دیکھنے کے واسطے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بے حیائی، ناچ گانے، اپنا بے شرمی والے کام کر رہا ہے، اس کا پورا رمضان خراب ہو گیا، اس کے پورے روزے کیا ہو گئے؟ غارت ہو گئی، اس کی پوری تراویح مٹی میں مل گئی۔ آج کی رات میں کٹنگ کی دکانیں، حجام کی دکانیں آپ کو فل نظر آئیں گی، ہاؤس فل ہے پورا، تو وہاں پر جا کر اپنا سنت طریقے کے مطابق ہماری اپنی شرعی کٹینے ہو۔ داڑھی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیا ہوتا؟ داڑھی کا تو سوال ہی پیدا نہیں۔ بولے مفتی صاحب تھوڑا سا میں نے اس کو اوپر کرنے کو بولا، تو بولے حجام نے کیا کرا؟ پورا گھما دیا۔ بولے اپن غلطی کس کی نکالتے؟ حجام کی، جب کہ اپن نے اس کو سمجھاوا ڈالا تھا کہ ایسا کرنے کا۔ بول کے کٹین اچھی بناؤ، اپنے بچوں کی کٹینے، اپنے بچوں کی کٹین، ون سائڈ کٹین نہیں، چھوٹے بڑے بال نہیں، پورے بال برابر سرابر۔ عید ہے نا بھائی، کیا ہے؟ عید ہے، ارے بولو نا کیا ہے؟ عید ہے، عید۔ عید کو عید بنانا ہے، اور اس وقت میں بنیں گے جب اللہ رسول کے مطابق ہوگی، ورنہ یہ عید نہیں ہے، یہ وعید ہے۔ پھر یہ خوشی نہیں ہے، اس سے بڑا غم کا دن کوئی نہیں، پھر اس سے بڑا افسوس کا کوئی۔ کل میں وہ ہالی ووڈ کٹنگ کی دکان ہے ہمارے پاس راج گلی میں، وہاں بیٹھا ہوا تھا، بارش آ رہی تھی اس واسطے میں رک گیا، تو دو بچے کٹنگ بنا رہے، میں نے کہا کس کے بچے؟ یہ سائڈ سے بالکل اپنا کم بال، اوپر سے اپنے بڑے بڑے بال چھوڑے رہے، تو میرے بازو بیٹھے ہوئے صاحب میرے بچے، میں نے اسی کٹنگ کیوں بنا رہے آپ؟ تو بولے وہ سن رہے نہیں نا۔ میں نے آپ کے بچے کے، آپ کے جی کیا؟ بولے ہو۔ میں نے پھر تمہارا کیسے نہیں سن رہی ہے؟ نہیں سن رہے۔ میں نے کہا بچے ضد میں رہتے تو بچوں کو یہ مت بولو کہ یہ نہیں کرنا ہے، وہ اگر کسی چیز کی ضد کرے تو ان کو ٹرن دو، ٹرن، ان کو بولو آپ اچھی کٹنگ بناؤ جیسا ہم بولتے ہیں ویسا، پھر ہم آپ کو وہ چیز دیں گے جو آپ مانگیں گے۔ ٹرن دو بچوں کو، بچوں کی نفسیات ہے، بچوں کی سائیکولوجی ہے، بچوں کو ان کے مزاج کے مطابق ہینڈل کرو، یہ نہیں کہ سنتے نہیں، ضد کر رہے۔ ٹرن دو بچوں کو، بچوں سے کہو آپ نماز پڑھو، بچے کہیں گے نہیں پڑھیں گے، تو ان کو کہو کہ آپ 5 وقت نماز پڑھو، ہم آپ کو سائیکل لے کر دیں گے،
ہم دنیاوی چیزوں میں تو کرتے ہیں کہ تم 10ویں میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہو جاؤ پھر تمہیں موبائل دیں گے، تم 12ویں اچھے سے کامیاب کرو تمہیں گاڑی لے کر دیں گے، لیکن دینی چیزیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آج کی رات میں بڑے بھی اور بوڑھے بھی اور بچے بھی اپنے بال برابر سرابر، داڑھی وغیرہ مت نکالو بھائیو، تھوڑا سا آج رمضان کے آخری لمحات چل رہے، تھوڑا سا اپنے آپ سے مخاطب ہو کر اپنے آپ سے باتیں کر کر اپنے آپ سے یہ عہد و پیمان کرو کہ انشاءاللہ میرے چہرے کے اوپر میں رمضان المبارک میں نیت کر رہا ہوں کہ میں سنت رسول کو ضرور انشاءاللہ سجاؤں گا، ضرور سجاؤں گا۔ ایک مشت داڑھی، کتنی؟ ایک مشت داڑھی، یہ مٹھی بھر کے یہاں سے بھی ایک مشت اور یہاں سے بھی ایک مشت داڑھی، داڑھی رکھو بھائیو، اللہ کے نبی کی سنت ہے، خوبصورتی ہے، مردوں کی زینت ہے۔ اگر یہ زینت نہیں ہوتی، عیب ہوتا چہرے کے اندر، اللہ اپنے حبیب کے چہرے پر کبھی یہ داڑھی نہ نکالتا۔ یہ خوبصورتی ہے، فرشتوں میں کچھ فرشتے سجدے میں تو سجدے میں، رکوع میں تو رکوع میں، اور تسبیح میں تو تسبیح میں، اور کوئی قیام کی حالت میں تو کوئی قیام کی حالت میں، کوئی ندیوں پر ہے، کوئی سمندروں پر ہے، اور کوئی پہاڑوں پر ہے، کوئی آسمانوں پر ہے، کوئی ہواؤں کے اوپر مقرر ہے۔ ایک فرشتوں کی جماعت، ایک ٹولہ ایسا ہے فرشتوں کا جن کا کام ہی یہی ہے کہ ان کے زبان سے صرف ایک ہی جملہ نکلتا ہے۔ کتنا جملہ؟ ایک ہی جملہ، ایک ہی تسبیح ہے ان کی، ایک ہی ذکر ہے، ان کی ڈیوٹی صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان الذی زین الرجال باللحى، سبحان الذی زین الرجال باللحى، اتنا ہی کہتے رہتے ہو، سبحان الذی زین الرجال باللحى، پاک ہے وہ پروردگار جس نے مرد کو داڑھی کے ذریعے سے خوبصورت بنایا۔ فرشتوں کی ایک جماعت جن کی ڈیوٹی صرف اتنی ہی ہے، اب ان کے پیدائش کا مقصد ہی یہی بن گیا کہ ان کی زبان سے صرف ایک ہی جملہ نکلے گا، سبحان الذی زین الرجال باللحى، جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے سے کیا بنایا؟ خوبصورت بنا۔ بھائیو نیت کرو کہ مرتے وقت میں، جس وقت میں ہمارا اپنا انتقال ہو اور ہم کو کفن پہنایا جا رہا ہو اور ہم کو سجایا گیا، سوارا گیا، غسل دیا گیا، تو کفن کے باہر ہماری اپنی داڑھی نکالی جا رہی ہو، بس ایسے کہ لوگ بولتے نہیں داڑھی نکالو ان کی کفن کے باہر، لوگوں کو لگے دیدار کرنے والوں کو بھی یہ داڑھی کے ساتھ میں رخصت ہوا۔ کس کے ساتھ میں رخصت ہوا؟ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ارے میں مذاق میں نہیں بول رہا ہوں، حقیقت بول رہا ہوں، کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نیت کرو، تھوڑی سی ہمت کرو، ہمت کیا کرو؟ ہمت کرو، ہمت کا کام ہے، ان ذالک من عزم الامور۔ بیوی بھی بولی کہ نہیں یار سدھرے گئی کی، کیا ہو گئے؟ میں نے اس سے پہلے لطیفہ نہیں سنایا آپ کو، وہ ایسے ہی تھا اپنا اچکا، دوسرے طرف اپنا منہ مارنے والا، گیا جماعت میں، جا کے سدھر کے آ گیا، داڑھی بیڑی رکھ لیا، ٹوپی کی اپنا پہن لیا، جبہ کبا ڈال دیا۔ بیوی کی سہیلیوں نے پوچھا کیا حال ہے بھی تیرے شوہر کا؟ تو بیوی کہنے لگی پہلے کبھی نہ دنیا کی عورتوں کے چکر میں تھا، اب بولے دعاؤں میں سے ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا، بولے اس کو کس کا چکر لگا؟ بولے ہوروں کا چکر لگ گیا۔ بولے تو بیوی بھی بولی کہ ماشاءاللہ ہمارے اپنے شوہر مبارک کیا ہو گئے بھائی؟ سدھر گئے۔ داڑھی رکھو بھائی، کیا رکھو؟ لوگ بہت سارے بولتے ہیں یہ داڑھی رکھ کے جھوٹ بولنا پڑتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جھوٹ کا اپنا گناہ ہے، داڑھی نہیں رکھنے کا اپنا گناہ ہے۔ داڑھی رکھنے سے جھوٹ کا گناہ ڈبل نہیں ہوتا، داڑھی رکھنے سے دھوکہ دینے کا گناہ ڈبل نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اپنے طرف سے کیا بنا رہے تھے، ایک لنگڑا عذر ہے، یہ عذر بھی نہیں ہے۔ داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، آج نیت کرو، آج کی رات میں حجاموں کی دکانوں پر جا کر یہ سنت رسول کو ختم مت کرو، کرتے ہیں انشاءاللہ۔ عیدگاہ جاؤ تو تکبیر تشریف پڑھتے ہوئے جاؤ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک راستے سے جاؤ، دوسرے راستے سے آؤ، ٹھیک ہے؟ میٹھی چیز کھا کر جاؤ، طاقت میں کھجورے کھاؤ، تھوڑا سا شرخرما پی کے جاؤ، گلگلے بنتے ہمارے اپنے دیار کے اندر، ہمارے اپنے علاقے کے اندر، وہ کھا کر جاؤ، میٹھی چیز کھا کر جاؤ۔ کھا کر جانا عیدگاہ میں عید الفطر میں سنت ہے، عید الاضحیٰ میں بغیر کھائے ہوئے جانا اور قربانی کے گوشت سے اپنا افطار کرنا، یہ سنت ہے۔ کوئی چیز کھا کر جاؤ، عیدگاہ وقت سے پہلے پہنچو، یہ نہیں کہ ابھی بہت ٹائم لگتا، اپنے عیدگاہ میں بہت ٹائم لگتا بول کے اپن بعد میں آرام سے دیں گے، اپنے کو آرام سے ملتا۔ فجر کی نماز پڑھو، آج کی رات عشاء کی نماز با جماعت ادا کرو۔ یہ نہیں کہ چاند نظر آ گیا، ایک اعلان کروں، رمضان کے بعد میں بھی مسجدیں کھلی رہیں گی، اعلان ہے، رمضان کے بعد میں بھی مسجدیں کیا رہیں گی؟ کھلی رہیں گی۔ آج کی رات میں اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو، گھر کی مستورات کو، بہو بیٹیوں کو بازار کی زینت مت بناؤ، ورنہ چمکی کے برقعے آ گئے اور پتہ نہیں کیسے کیسے برقعے آ گئے مارکیٹ کے اندر۔ عورت تو اندر سے ایسی رہتی کہ منہ دیکھے تو پھر اپنا 10 دن تک
وہ اندر کا کچھ نہیں ہوتا، اور لیکن وہ برقع ایسا آ گیا کہ اس کو دیکھنے کو دل مچلتا کہ واقعتاً یہ برقع ایسا ہوگا تو اس کے اندر کا کتنا خوبصورت ہوگا۔ ایسا نہیں بھائی، اپنی بہوؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بچیوں کو، بہوؤں بازار کی زینت مت بناؤ، خود خریدی کرو۔ اور آج کے رات میں تو بالکل نہیں، دشمنان اور باطل طاقتیں اور فتنہ فساد پھیلانے والے حتی الامکان کوشش کر رہے کہ کوئی بہانہ مل جائے، کوئی عذر۔ اللہ کے لیے کوئی ایسا عمل نہ کرو جس کے ذریعے سے ہماری اپنی عید خراب نہیں، ہماری اپنی پوری قوم و ملت کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابھی کئی سے واقعہ ہے کہ عیدگاہ کی صفائی ہو رہی، وہاں پر سے 27 بم ملے ہیں زمین کے اندر۔ کتنے؟ 27۔ تو عید خراب مت کرو، اپنی ایسی حرکت مت کرو جس سے پوری قوم و ملت کو اپنا اس کا نقصان اٹھانا پڑے۔ اس لیے بہو بیٹیوں کو بازار کی زینت مت بناؤ، ان سے کہو کیا رہا بچی آپ کا، ہم آپ کو لا کر دیتے ہیں، نہیں ابھی ملے گا، عید کے بعد میں آپ کو اس سے اچھا لا کر دیں گے انشاءاللہ۔ برداشت کراؤ اور اپنی بہو بیٹیوں کی نگرانی کرو۔ یہ نہیں کہ میری بچی ایسا رہنا، یہ دماغ میں سے نشہ نکال دو، یہ بخار اپنے دماغ میں سے نکال دو کہ میری بچی یا پھر ہماری بچی، میری نہیں تو ہماری بچی ویسی رہنا۔ یہ دماغ، یہ اکثر لوگ بولتے کہ ہماری بچی، ارے بھائی ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو آزاد چھوڑ دیں۔ یہ اللہ نے باپ بنایا ہے، بھائی بنایا ہے، تو ذمہ داریاں نبھاؤ۔ عید کے دن اچھی عید مناؤ، ایسی عید مناؤ کہ واقعتاً ہمارے اپنے دوسرے برادران وطن کو بھی لگے کہ یہ ہوتی ہے عید، یہ ہوتی ہے عید۔ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ خوشبو لگاؤ، ناخن تراشو، غیر ضروری بال صاف کرو، اچھے کپڑے پہنو، نئے ہیں نئے کپڑے پہنو، پرانے ہیں اس کو ہی دھل کر صاف کر کے استری وغیرہ کر کے اپنا اچھے کپڑے استعمال کرو، ٹوپی وغیرہ اپنا ضرور پہنو، مولانا ڈریس ہے، صالحین کا لباس ہے، سنت سے قریب لباس ہے، وہ پہنو، کم از کم عید کی نماز کے لیے تو پہنو، عید کی نماز کے لیے پہنو۔ سفید لباس دیا ہے اللہ پاک نے، اس کا ضرور استعمال کرو، یہ سنت لباس ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ عیدگاہ جانے کی سنت ہے بھائیو۔ اور یہ نہیں کہ اٹھے اپنا منہ پہ پانی مارے اور چلے اپنا عید کو کہا جا رہا تو بولے عید کی نماز پڑھنے کو جا رہا، ایسا نہ کو کرو۔ سمجھ میں آ رہا؟ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان بے ربط بے جوڑ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پوری امت کو، پورے عالم کو اور پوری دنیا کو عید کی، رمضان کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ ہم تمام کے والدین کی، اعزاء اقربا کی اور پورے امت مسلمہ کی کامل مغفرت فرمائے اور ہدایت عامہ کے تامہ کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔